مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جس طرح کی کیمپین چلائی جا رہی ہے، جو غلیظ کیمپین چلا رہے ہیں نا، مطلب شرم کرنی چاہیے ان صحافیوں کو۔ ایک تو وہ خاتون ہے، دوسرا وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کو منہ توڑ جواب دیتی ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ کیمپین کی گئی ہے۔ اگلے الیکشن میں جانے کے لیے جو فرد ہے، جو ایک فرد ہے جو انہیں اگلے الیکشن میں لے کے جائے گا، جتوائے گا، وہ مریم نواز ہے۔ یہ اگر آپ ایبسولوٹ فریڈم دے دیں گے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ افغانستان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے، افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جو جہاں تمام جرائم کی آماج گاہ بن گئی ہے۔ بالکل ایسا۔ پاکستان کا سٹانس اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان نے انہیں بتا دیا کہ آپ کی طرف سے ہمارے ہاں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ٹھکائی جو ہے وہ آج علیمہ خان نے تحریک انصاف کے لوگوں کی کر دی ہے۔ پارٹی کے اندر ان کو تحفظات بہت زیادہ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ وکلا نظر نہیں آتے۔ علیمہ خان کا کردار، علیمہ خان کی ہرس، ہوس اور تحریک انصاف کا تخت جو ہے اب علیمہ خان کی ٹارگٹ میں ہے، انہوں نے فوکس کر لیا ہے، اور اب شاید یہ لڑائی شروع ہوگی ورکرز کے درمیان اور خاندان کے درمیان۔ جو احسان پورٹل کا آپ نے ذکر کیا، اس قدر شفاف طریقے سے اس پورٹل کے ذریعے کام ہوتا ہے، اور جو افطار کا انتظام ہوتا ہے، کوئی بھگدڑ نہیں مچ رہی ہوتی، کوئی چیز کم نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی چیز کی مثلا لوگ اس کی تلاش نہیں کر رہے ہوتے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن ٹاپکس پہ بات کریں گے، سب سے پہلے تو میں بات کروں گی کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو ایک غلیظ کیمپین جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس کیمپین کو کون چلا رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بات ہوگی، ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے بار بار تھکتے نہیں ہیں۔ پہلے وہ جہازوں کا ذکر کر رہے تھے، اب انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ 35 ملین لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ وہ بار بار جو ہے وہ یاد دہانی انڈیا کو کرواتے ہیں، اور جو ہے نا ایک دفعہ ان کو بتاتے ہیں کہ جو تم لوگوں نے کیا پاکستان کے ساتھ، اور جو پاکستان نے تم لوگوں کے ساتھ کیا نا، پھر اس کا میں تمہیں بار بار یاد کرواتا رہوں گا۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ پھر مشاہد حسین سید صاحب کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے کہا افغانستان کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا چین سمیت 6 ایسے ممالک ہیں جو افغانستان سے ناراض ہیں۔ اب وہ کون سے ایسے ممالک ہیں جو ناراض ہیں افغانستان سے؟ کیونکہ افغانستان کے جو اس ٹائم پہ جو حالات چل رہے ہیں، جہاں وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، جس طرح سے ابھی ہم نے ماضی میں دیکھا، اور اب جو ہے کرنٹ بھی جو چیزیں چل رہی ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، خودکش حملے کر رہے ہیں۔ کل جو ہے وہ بھکر میں یہ ایک چیز ہوئی، اس کے بعد جو ہے ہم نے باجوڑ میں دیکھا، کوہاٹ میں یہ چیزیں دیکھی، کس طرح سے جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی جو ہے وہ اب کے پی کے سے پنجاب کی طرف آ رہی ہے، جو کہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس حوالے سے بات ہوگی، اور پھر تحریک انصاف کی بات نہ کریں تو وہ پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ علیمہ خان صاحبہ آج ہمیں بڑی اگریسو نظر آئیں۔ اب وہ اگریسو کس طرح تھیں؟ پارٹی کے اوپر بھی ان کے تحفظات تھے، کچھ وکلا کے نام انہوں نے لیے کہ اگر آپ نہیں چل سکتے، اگر آپ کیسز نہیں لگوا سکتے خان صاحب کے، تو آپ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ اس میں بیرسٹر گوہر کا نام بھی شامل تھا۔ اس پہ بات کریں گے کہ کیوں تحفظات ہیں اتنے زیادہ، علیمہ خان آج اتنی اگریسو کیوں تھی؟ پھر انہوں نے کہا کہ جو پارٹی کا مینڈیٹ ہے وہ فیملی کے پاس ہے، پارٹی قیادت کے پاس نہیں ہے۔ ہم سنتے تھے مائنس عمران خان کی باتیں، لیکن یہ تو ابھی پارٹی کو ہی مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک ہے اور بڑا مقدس مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے میں افطاری اور سحری کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی جو ہے وہ سحری اور افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سحری اور افطاری کا اہتمام کرواتے ہیں، لیکن جو ہے اب لوگوں کو سعودی حکومت نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا۔ یہ پورٹل پہلے بھی موجود تھا، احسان پورٹل کے نام سے اس پورٹل کا نام ہے۔ یہ پورٹل کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح سے یہ پورٹل جو ہے وہ ہیلپ فل ہے، انہی تمام تر موضوعات پہ آج بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو بات کریں، اگر بینگ اے فیمیل، اگر میں بھی یہ بات کروں تو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جس طرح کی کیمپین چلائی جا رہی ہے، جو غلیظ کیمپین چلا رہے ہیں نا، مطلب شرم کرنی چاہیے ان صحافیوں کو اور ان لوگوں کو جو باہر بیٹھ کے یہ کیمپین کر رہے ہیں۔
بہت ہی افسوسناک چیز کا ذکر آپ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر، جس طرح کی غلاظت بکھیری جا رہی ہے بالکل ایسے مریم ہی. نواز کے حوالے سے. ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ٹرو. وہ بہت سارے ایسے لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو نام نہاد صحافی کہتے ہیں، اور وہ کسی پارٹی ورکر تو پھر بہت باعزت ہوتا ہے، ٹرو. کسی ٹرول، کسی گھٹیا شخص کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. اور اس پہ کل مریم اورنگزیب نے بھی بڑا سخت ٹویٹ کیا، اور انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کی کہ یہ جو غلیظ کیمپین ہے یہ پی ٹی آئی کی ٹرولز کر رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ میڈیا میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں کن کی طرف ان کا اشارہ بالکل ہے، ایسا ہی ہے. وہ اس کے اندر شامل ہیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی تو ایک غلاظت ہے، ایک دلدل ہے، ایک گندگی ہے، جو فلت ہے، جو مریم نواز کے حوالے سے بکھیری گئی ہے، جو کہ بہت افسوسناک ہے. چونکہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں. جو بہت ساری بات یہ ہوتی ہضم نہیں ہو رہی چیز. ہے جہاز والے ڈسیزن کے حوالے جی سے نا. بالکل. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈسیزن اگر کسی مرد وزیر اعلیٰ کے دور میں ہوا ہوتا، کبھی اتنا شور نہ بالکل بنتا، ایسا ہی کبھی ہے. اتنی غلیظ کیمپین نہیں ہوتی. ایک تو وہ خاتون ہے، دوسرا وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کو منہ توڑ جواب دیتی ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ کیمپین کی گئی ہے. مریم نواز ہمیشہ سے تحریک انصاف کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے، اسی لیے وہ ان کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں. جس زمانے میں نواز شریف الیکشن کی کیمپین کرتی تھی مریم نواز، ایک دفعہ انہوں نے منڈی بہاؤالدین کا دورہ کرنا کیا. تھا، جو غلیظ ٹرینڈ اس زمانے میں پی ٹی آئی والوں نے مریم نواز کو دیکھتے ہوئے کیا تھا، وہ بہت افسوسناک تھا. اور ٹرینڈ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ شامل ہیں. بالکل اس ایسا کا ہی ہے. مطلب ہے کہ وہ غلاظت صرف ایک ذہن میں نہیں بھری ہوئی، وہ مشترکہ ذہنوں کی غلاظت کا مجموعہ اس ٹرینڈ کی صورت میں آیا. علی امین گنڈاپور نے ان کے حوالے سے کیا کہا تھا بالکل کہ یہ ایسا ہی ہے. سرکاری پیسوں سے جو ہے پلاسٹک سرجری کروا کے ہیں. عمران خان نے کیا کہا تھا؟ عمران خان نے کیا کہا تھا کہ مریم تم میرا نام نہ لیا کرو، تمہارے شوہر نہ. یہ کس قدر نفرت انگیز بالکل کامنٹ ایسا ہے. ہی. اور عمران خان تو وہ شخصیت ہے کہ وہ جو ایک زیادتی کا واقعہ ہوا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس خاتون نے چونکہ کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے تو مرد پہ تو نہیں ہوتا، وہ کیسے برداشت کرے. تو یہ مینٹیلٹی وہ ہے. مینٹیلٹی ہے، وہ سوچ ہے، اس کا نتیجہ ہمیں مریم نواز کے خلاف اس کیمپین میں نظر آ رہا ہے. لیکن اور اس لیے کہ مریم نواز عمران خان کو چیلنج کرتی ہیں، عمران خان کے مقابلے میں آتی ہیں، عمران خان کے جو بھی انہوں نے نیریٹو پھیلائے ہیں ان سب کو، ان سارے بتوں کو ایک ایک کر کر اگر کوئی پاش کر رہا ہے تو وہ مریم نواز ہے. اور مسلم لیگ نون کے پاس اگلے الیکشن میں جانے کے لیے جو فرد ہے، جو ایک فرد ہے جو انہیں اگلے الیکشن میں لے کے جائے گا، جتوائے گا، وہ مریم نواز ہے. تو ان کے حوالے سے یہ کیمپین تحریک انصاف کی سوچ کا، غلیظ سوچ کا مریم مظہر ہے. نواز کی کارکردگی پہ آپ بات نہیں کر سکتے تو اب جو ہے وہ اس طرح کی کیمپینز عمار صاحب یہ کرتے ہیں. اچھا عمار صاحب، اس میں آپ نے بھی جیسے ذکر کیا اور مریم اورنگزیب نے بھی کہا کہ بہت سے ایسے صحافی ہیں اس میں موجود. ہم نے دیکھا ہے کہ پیکا ایکٹ ایک چیز آئی تھی کہ پیکا ایکٹ لگے گا، اس کے بعد صحافیوں کی اتنی ساری تنظیمیں ہیں. اب آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کر لینا چاہیے کہ کون صحافی ہے، کس کی خبر کریڈیبل ہے، کہ کون جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا دیکھیے، ان میں سے بہت سارے لوگ تو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے، بالکل ان کے ایسا ہی. اوپر پیکا ایکٹ اس طرح لاگو نہیں ہوتا. لیکن ٹرولز کی ایک بڑی تعداد ہے نا، اس کے لیے اگر ہمارے پاس سپیڈی کورٹس ہوں جیسے انگلینڈ میں بنی تھی جی کہ کسی نے کسی غلط ٹویٹ کو لائک کیا، شیئر کیا، فوری طور پر ان کو عدالتوں میں بلا کے سزا دی گئی تھی. بالکل وہ ایسا ہی. سسٹم کرنا پڑے گا. اور سوشل میڈیا کے جو بے مہار آزادی ہے نا، جو ہے نا حق آزادی اور آزادی اظہار، یہ بڑے اچھے خوبصورت سلوگن ہیں، لیکن یہ بے مہار نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ ایبسولوٹ فریڈم دے دیں گے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے، پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. یہ جو نفرت کی، غلاظت کی آگ ہے، یہ پھر ہر گھر کو بسم کر دے گی. بالکل ایسے ہی تو ہے. اس کو نارملائز کرنا پڑے گا، اس کو نکیل ڈالنی پڑے گی، اور لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ جہاں آپ کے بے تحاشا حقوق ہیں سوشل میڈیا پر، وہاں آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، وہاں آپ کی کچھ لمیٹیشن بھی ہیں، کچھ اصول بھی ہیں جن کا آپ کو پابند ہونا ہے. ان اصولوں سے، اس ریڈ لائن سے کراس کریں گے تو پھر آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی عمار صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف ایکچوئل جس ایشو کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، ایسے ٹرینڈز چلا کے تو وہ یہ اس ایشو کو بھی ختم کر دیتے ہیں پھر تو؟ تحریک انصاف کی ساری سیاست جو ہے نا، وہ انہی
ٹرینڈز کے ذریعے بنی ہوئی ہے. کسی کے خلاف گو نواز گو کی کیمپین آپ دیکھ لیجئے, انہوں نے اسی طرح کی, مریم نواز کے خلاف کیمپین اس طرح کی. اور ایک بڑا اصل میں عمار صاحب ان کے, اب سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں میں, انہی کے اندر جو ہے یہ آپ نے دیکھا کہ صنم اور باقی سارے جتنے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کتنی کیمپینز وہ کس نے کی تھی؟ تحریک انصاف نے خود کی تھی. تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈر جو ہیں اپنے سوشل میڈیا سے تنگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے, لیکن وہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے اپنے گھروں کی عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی اس سوشل میڈیا کے ہاتھ. جی. یہ سیاسی جماعتوں کا سوشل میڈیا ہوتا ہے. بدقسمتی سے تحریک انصاف ایک ایسی جماعت بن گئی ہے جو ایک سوشل میڈیا ہے اور اس کے ساتھ ایک سیاسی جماعت بھی ہے. تو وہ ایک چھوٹی سی جماعت کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے, جھوٹ بے انتہا بولتے ہیں, فیک نیوز کریٹ کرتے ہیں, اے آئی سے فیک ویژول کریٹ کر لیتے ہیں, اور غلاظت میں, گالی دینے میں اور دشنام طرازی میں یہ لوگ سب سے آگے ہیں. اس کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنا چاہیے. مریم اورنگزیب نے کچھ اقدامات کی طرف بھی نشاندہی کی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اقدامات کریں. اس بے مہار آزادی کو نکیل ڈالنا ضروری ہو. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر نہ روکا تو یہ مزید آگے کام خراب ہو سکتا ہے. ایک کام یہ خراب ہوا ہے, دوسری طرف ہمارے صاحب ہم افغانستان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے, افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اسی طرح مشاہد حسین سید صاحب کو میں سن رہی تھی, انہوں نے کہا افغانستان سے تو چین سمیت 6 ایسے ممالک ہیں جو ناراض ہیں. مشاہد حسین صاحب کی بات بالکل درست ہے, اور افغانستان سے ساری دنیا خوش نہیں ہے. اس لیے کہ افغانستان ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جو جہاں تمام جرائم کی آماجگاہ بن گئی ہے. اگر اسمگلنگ کے لارڈز آپ کو کہیں تلاش کرنے ہوں تو وہ افغانستان میں ملتے ہیں, ناجائز اسلحہ والے لوگ تلاش کرنے ہوں تو وہاں ملتے ہیں, خود کچھ بمبار آپ کو چاہیے ہو تو وہاں سے ملتے ہیں, دہشت گرد تنظیمیں چاہیے ہو تو وہاں سے, منشیات اگر آپ کو چاہیے ہو یا اس کے اسمگلر چاہیے ہو تو سارے وہاں سے ملتے ہیں. دنیا کے بدنام ترین لوگوں کی جائے پناہ افغانستان ہے, اور پاکستان کا سٹانس اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان نے انہیں بتا دیا کہ آپ کی طرف سے ہمارے ہاں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. لیکن افغانستان سے صرف پاکستان کو تو مسئلہ نہیں ہے, چائنا کو بھی مسئلہ ہے, امریکہ کو بھی مسئلہ ہے, نہیں مسئلہ تو انڈیا کو مسئلہ نہیں ہے, اور اسرائیل کو مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ جس طرح کی فسطائیت والی قومیں وہ ہیں, ان کو تو افغانستان جیسے جرائم پیشہ لوگ اور ممالک سوٹ کرتے ہیں. باقی دنیا جو امن کی خواہاں ہے, جہاں جو چاہتی ہے کہ دنیا میں دہشت گردی ختم ہو, خود کچھ بمبار بننا ختم ہو, جہاں اسمگلنگ ختم ہو, جہاں منشیات کا استعمال ختم ہو, وہ افغانستان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, اور ناپسندیدگی کا تاثر صرف 6 ممالک میں نہیں ساری دنیا میں ہے افغانستان کے حوالے سے. عمار صاحب یہ تو اتنے احسان فراموش لوگ ہیں, انہوں نے آپ دیکھیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, اس میں بھی انسانیت ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے. اب کل آپ نے دیکھا جو ہوا بکر کے اندر ہوا, اس سے پہلے جو ہے ہم نے دیکھا کوہاٹ کے اندر ہوا, اس سے پہلے باجوڑ میں ہوا, کئی دہشت گرد اور خودکش حملے ہو رہے ہیں. اور اب جو ہے یہ KPK سے ہوتی ہوئی, بلوچستان سے ہوتی ہوئی, یہ تو دہشت گردی پنجاب کے اندر پہنچ گئی, تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اچھا, کل جو واقعہ ہوا تورخم اور تیرا میں بلا جواز فائرنگ کی گئی رات کے وقت, لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری افواج اپنے ملک کے تحفظ کے لیے تیار تھیں, ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا. اب جو بھکر میں واقعہ ہوا, بھکر جو ہے اب پنجاب اور KPK کی سرحد پر, بالکل ایسا ہی, وہاں پر ایک چیک پوسٹ پہ خودکش حملہ آور آیا, اور 2 پولیس اہلکار, سیکیورٹی اہلکار اور 3 شہید ہوئے, 3 زخمی ہوئے. دیکھیے ہمارے لیے یہ واقعے میں میرے لیے سب سے بڑے ہیرو وہ 2 اہلکار تھے جنہوں نے اس خودکش حملہ آور کو روک لیا. فرض کیجئے کہ وہ اہلکار وہاں پر نہ ہوتے یا اس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے تو وہ اہلکار اندر چلا جاتا, زیادہ نقصان کرتا, کسی شہری علاقے میں چلا جاتا. تو یہ لوگ بڑے قابل تعریف, قابل تحسین ہیں, ان کا ذکر بڑی احترام سے, بڑی محبت سے کرنا چاہیے. لیکن ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ افغانستان کے اوپر پاکستان نے افغانستان میں گھس کے دہشت گردوں کو مارا ہے, اور اس لیے کہ اب ہماری برداشت کی حد ہو چکی تھی. ہم افغان حکومت کو بار بار وارن کر چکے تھے کہ یہ آپ کے علاقے سے دہشت گردی ہوتی ہے, یہاں آپ کے دہشت گرد گروپ چھپے ہوئے ہیں, ان کو سنبھال لیں, ان کو روکیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن جب ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوتی, جب ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی, تو پاکستان کو اپنے وطن کے تحفظ کے لیے ہم نے پھر کارروائی کی اور بہت دہشت گرد مارے. کمال یہ ہے کوئی سویلین کیجویلٹی نہیں ہوئی, کوئی کسی شہری عمارت پر حملہ نہیں کیا گیا, دہشت گردوں پر حملہ کیا گیا, دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا.
یہ جو لوگ ہیں نا، دیکھیے یہ کوئی باقاعدہ فورس تو ہے نہیں، کوئی بالکل کوئی ایسے آدمی، ہی ہے۔ یہ دہشت گردوں کے جتھے ہیں، گروپ ہیں، یہ پھر بھی کارروائی کریں گے، یہ ان کی سرشت میں ہے، بالکل ایسے یہ ہی ہے۔ شرارتی لوگ ہیں، یہ پھر بھی کارروائی کریں گے، لیکن ہمیں ان سے تیار رہنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی کارروائی ہمیں افغانستان میں کرنی پڑے تاکہ ایک ہی دفعہ ان کا قلع کما کر لیا جائے۔ عمار صاحب کرنی بھی چاہیے، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے۔ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ کو اسٹیٹمنٹ یاد ہوگی، انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان والے کہتے ہیں 2026 میں ہم جو ہے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں گے۔ تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا آؤ جتنے لوگ لے کے آنے آ جاؤ، تمہیں مزہ نہ چکھایا تو پیسے واپس ہوں گے۔ تو وہ اب جو ہے وہ وقت آ چکا ہے کہ ان کو نہ مزہ چکھانا بنتا ہے، جی وہ آپریشن سندور کے بعد آپریشن تندور جو ہے نا وہ شروع کر دینا ہاں چاہیے۔ وہ اب ہو گیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ بالکل اب ہم ایسے، بڑی تیزی سے ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ بالکل پہلے ایسے، جب اس طرح کے حملے ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے ہم کیا کرتے تھے، ہم جو ہے اس پہ مذمت مذمت کرتے کرتے تھے تھے، بالکل اور ایسے، افسوس کا جی اظہار جی کرتے جی، تھے، چینلوں پر ماتمی ٹرانسمیشنیں ہوتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، اب اس طرح کا حملہ ہوتا ہے، وہ شرارتی لوگ ہیں، باز نہیں آتے، اس کے فوراً بعد خبر آتی ہے کہ ان کو پکڑ کے مارا گیا ہے، وہاں پہ دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے اور ان کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی گئی ہے۔ تو یہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے، اور اگر یہ مطلب یہی ہے تو پھر ہمیں پہلے ہارڈ اسٹیٹ بن جانا چاہیے تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے اور بہت ضروری ہے۔ ایک ٹھکائی جو ہے وہ آج علیمہ خان نے تحریک انصاف کے لوگوں کی کر دی ہے۔ پارٹی کے اندر ان کو تحفظات بہت زیادہ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ وکلا نظر نہیں آتے۔ انہوں نے کہا جتنے ایم این ایز ایم پی ایز کو ووٹ دیے، خان صاحب نے ٹکٹ دیا، وہ کہاں ہیں؟ وہ لطیف کھوسہ کا نام لیا، علی بخاری کا نام لیا، بیرسٹر گوہر کا نام لیا۔ انہوں نے کہا آپ نہیں کر سکتے تو سائڈ لائن ہو جائیں۔ آج جو علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ تھی، مجھے یوں لگتا ہے تحریک انصاف کے اندر جو تخت کی جنگ ہے نا، آج اس کے ایک اور لیول پر آگے بڑھ گئے ہیں۔ پہلے یہ باتیں چھپ کر ہوتی تھیں کہ علیمہ خان یہ چاہ رہی ہیں، سہیل جی آفریدی یہ جی، چاہ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے، ان کا رول یہ ہے، اور یہ باتیں درون خانہ ہو رہی تھی، بٹوین دا لائنز بات ہو رہی تھی، اور لیکن آج علیمہ خان نے بات کھول کے بیان کر دی ہے۔ انہوں نے ان سب کی کلاس لینا شروع کیا، حالانکہ ان کا کیا رول بنتا کوئی رول ہے؟ نہیں عمران بنتا۔ خان ساری عمر عمران خان یہی جی، کہتا رہے نا کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اگر موروثی سیاست نہیں ہے تو اس وقت رول کس کا امپورٹنٹ ہے؟ بیرسٹر بیرسٹر گوہر کا۔ گوہر کا۔ اب ان کی بہن بیٹھ کے بیرسٹر گوہر کو ڈانٹ رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اگر پریشان ہیں عمران خان کی بیماری کے حوالے سے، تو کیا انہیں پریشان ہونے کا حق نہیں ہے؟ علیمہ خان نے تو آج صاف صاف کہہ دیا ان کو کوئی حق نہیں حق ہے، نہیں یہ ہے، خاندان کا انہوں نے مسئلہ ہے، ایگزیکٹلی، خاندان بات کرے گا، اور خاندان جب بیماری کی بات کرنا جاتا ہے آ کر اینٹی پاکستان ٹویٹیں کر رہا ہوتا صحیح بات ہے۔ ہے۔ تو یہ سچویشن بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ علیمہ خان کا کردار، علیمہ خان کی ہرس، ہوس اور تحریک انصاف کا تخت جو ہے اب علیمہ خان کی ٹارگٹ میں ہے، انہوں نے فوکس کر لیا ہے، اور اب شاید یہ لڑائی شروع ہوگی ورکرز کے درمیان اور خاندان کے درمیان تحریک انصاف میں۔ تو آپ کو لگتا ہے عمار صاحب کہ اتنا ایزیلی وہ اوور کم کر لیں گی یا اوور ٹیک کر لیں گی پارٹی کو؟ دیکھیے اس وقت نا، چونکہ عمران خان جیل میں ہے، ڈویژن بہت ہو چکی بالکل ہے۔ ایسے ہی جب نظر آ ڈویژن رہی ہو ہے۔ جاتے ہیں تو پھر کنفیوژن ہوتا ہے، کنفیوژن سے چیزیں شکست و ریخت کا شکار جی، ہوتی ہیں۔ ابھی تحریک انصاف کے بہت سارے قوم ہیں۔ ابھی کل پرسوں ہم نے ذکر کیا تھا کہ شاندانہ گلزار صاحبہ جی نے بالکل، علیمہ خان کے خلاف کیا بات کر دی، بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سہیل آفریدی، علی امین گنڈا پور، علی امین گنڈا پور آپس میں لڑے ہوئے ہیں، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے۔ تو بڑا جہاز جب گرتا ہے نا تو گرتے گرتے وقت لگتا ہے۔ تو تحریک انصاف کا سفینہ ڈوبنا شروع ہوا، اور اب ڈوبتے ڈوبتے میرے خیال میں اب ٹائٹینک کی آخری سٹیج پہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ لوگوں کو سطح زمین پر نظر آنا بند ہو جائے گا۔ وہ تو ڈفرینٹ سٹیج پہ اور ڈفرینٹ فورمز پہ مانگتے ہیں، انصاف مانگتے ہیں۔ ابھی تو وہ آج ہائی کورٹ کے باہر بھی جمع تھے، وہ یہی سارا دن آج اسی طرح سے لگے رہے عمار صاحب کے، وہ جسٹس صاحب سے ملنے کی بھی کوشش کی، وہ نہیں ملے ان سے، پھر اس کے بعد ہمارے کیسز نہیں لگائے جا رہے، پھر اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نہ کیا تو ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے۔ کیا ان کو لگتا ہے انصاف یہاں سے ملنا ہے؟ دیکھیے ضرور جائیں، لیکن میں نے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے ملاقات کی، وہ اب احتجاج سے تنگ آ گئے، یہ وہ بات ٹھیک ہے، تھک گئے ہیں۔ بالکل ایسے ورکر کی ایک فٹیگ ہوتی ہے، وہ تنگ آ جاتا ہے مسلسل احتجاج کر کے، کوئی ریلیف نہیں ہے، کوئی بریدنگ سپیس نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں انہیں کوئی سکون کی بات ملے، کہ اعلان کرے نا سہیل آفریدی کہ کے پی کے میں لوگوں کے لیے یہ فلاح کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ منصوبے بنا رہے ہیں، رمضان کے یہ والے پیکج دے رہے ہیں۔ ابھی تک رمضان پیکج کے تو فیصلے نہیں ہوئے، کاش کے ہو جاتے۔ رمضان گزر جائے گا تب پیکج کے فیصلے ہوں گے۔ کرپشن کے
کہ ہر روز نئے نئے اسکینڈل آ رہے ہیں، بیڈ گورننس اپنی انتہا کے اوپر ہے، کوئی چیز عوام کے لیے ہوا ہی نہیں، کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہوا، تو پھر لوگ کیوں آپ کی خاطر احتجاج کریں گے؟ نہیں نکلیں تو گے۔ لوگ اب احتجاج کرنے، یہ چند آپ نے دیکھا نا تعداد کتنی کم ہو گئی ہے، پہلے لاکھوں لوگ لاتے تھے، اب 15-15 20 لوگ آ کر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، اور تھوڑے عرصے بعد آپ دیکھیے گا یہ 1-2 لوگ رہ جائیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں ابھی، کیونکہ کہ حالات تو اس طرف آ رہے ہیں کہ ایک دو لوگ باہر نکلیں گے ہی نہیں ہمارے صاحب، جو ان کی سچویشن بن رہی ہے۔ اچھا ہمارے صاحب، اب ذرا ہم اس مہینے کے حوالے سے بات کر لیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ سحر اور افطار کے حوالے سے بہت جگہ پہ جو ہے وہ دسترخوان لگتے ہیں، لیکن ایک بڑی اچھی چیز جو ہمیشہ سعودی عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں سحر اور افطار کے حوالے سے وہ جو دسترخوان لگتا ہے، بڑی رونقیں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ عطیات بھی دینا چاہتے ہیں، اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی اتھینٹک جگہ پہ جو ہیں وہ اپنے پیسے ٹرانسفر کریں جہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ افطاری اور سحری کا انتظام ہو سکے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ سعودی عرب کا احسان پورٹل کے نام سے ایک پورٹل ہے جو کافی ٹائم سے چل رہا ہے، لیکن اس کو سعودی گورنمنٹ ہی چلا رہی ہے۔ بڑے شفاف طریقے سے جو ہے وہ لوگ اپنی عطیات وہاں پہ دیتے ہیں اس پورٹل پہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہی پیسوں سے سحر اور افطار کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو کتنی اچھی چیز ہے یہ۔ اچھا بھائی، سعودی عرب ظاہر ہے ہمارے لیے تو بہت محترم ہے، اور حرمین شریفین کی وجہ سے اگر آپ کو وہاں جانے کا موقع ملا، سعادت ملی ہو، تو جو چیز میں نے وہاں پر نوٹس کی ہے کہ خدا کی بڑی رحمتیں ہیں اس بے سرزمین پر، شک۔ اور رزق کی بڑی فراوانی ہے۔ وہاں پر کبھی آپ نے نہیں سوچا کوئی شخص بھوک سے تڑپ رہا ہو، وہاں پر لوگ جو ہے نا دوسرے کو کھانا کھلانا اپنی عزت اور توقیر کا سبب سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان المبارک اگر آپ وہاں پر گزاریں تو وہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو دے رہے کھانے ہوتے کی ہیں، چیزیں بالکل۔ دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ آپ ان سے چیزیں نہ لیں، لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے یا ہماری لائی ہوئی چیزیں نہیں۔ تو وہاں پہ کلچر یہ ہے، وہاں رحمت ایسی ہے، اس جگہ پر نور کی ایسی بارش ہوتی ہے، دل ایسے موم ہوتے ہیں کہ اس کی مثال ہی نہیں ہے۔ یہ جو احسان پورٹل کا آپ نے ذکر کیا، اس قدر شفاف طریقے سے اس پورٹل کے ٹرو۔ ذریعے کام ہوتا ہے، اور جو افطار کا انتظام ہوتا ہے، کوئی بھگدڑ نہیں مچ رہی ہوتی، کوئی چیز کم نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی چیز مثلا لوگ اس کی تلاش نہیں کر رہے ہوتے، ہر شخص کو اس کی نشست پر بیٹھے ہوئے بہترین افطار ملتا ہے، بہترین سحر کی سہولتیں ملتی ہیں۔ اور یہ وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں رمضان المبارک میں تو ہوتا ہی ہے، حج کے دنوں میں دیکھ لیجئے اس بالکل ایسا۔ قدر وہاں پر لوگ رزق کے حوالے سے دوسروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں سعودی حکومت جو ہے اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے، وہاں سے اس سرزمین سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جس کی مراد پوری نہ ہو۔ تو بہت ہی کمال کا ان کا پورٹل بھی ہے، اور ان کا حسن انتظام بھی۔ بالکل ایسے ہی، اور ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے جس طرح سے وہ یہ اہتمام کرتے ہیں۔ رونقوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو بہت 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 اچھا لگتا ہے ہمارے سب یہ چیزیں کرتے ہوئے۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔